اچھا جی، آج ہم تاریخ کے ایک ایسے فلسفی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانی وجود، خواہشات اور اس کائنات کی حقیقت کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ ہم بات کر رہے ہیں جرمنی کے نامور فلسفی آرتھر شوپنہاور کی، اور اس کے شاہکار فلسفے کی جس کا نام ہے دنیا بطور ارادہ اور تصور، یعنی دا ورلڈ ایز ول اینڈ اٹس ریپرزنٹیشن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شوپنہاور اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک دنیا کا اصل راز کیا ہے۔ اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کی ڈسکشن کو، اور حصہ اول جو ہے وہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کس دی ورڈ ایز ریپرزنٹیشن پہ۔ بنیادی طور پہ شوپنہاور اپنی اس کتاب کا آغاز ایک بات ہی گہرے فکری نقطے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میرا تصور ہے، یعنی دا ورلڈ از مائی آئیڈیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، وہ سب اس کائنات کی اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے حواس اور دماغ کا بنایا ہوا ایک ایکس یا پرتو ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے یا کوئی منظر آپ کو خوفزدہ کرتا ہے، تو یہ دراصل آپ کے دماغ کا کینوس ہے جو اس باہر کی دنیا کو رنگ دے رہا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم باہر دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت مطلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے شعور کا ایک سایہ ہے۔ اچھا، دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں دا ورلڈ ایز ول۔ شوپنہاور کہتا ہے کہ اس ظاہری پردے یا تصور کے پیچھے ایک بہت بڑی اور طاقتور حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے کیا چیز؟ ارادہ یا ول۔ یہ ارادہ کوئی عام ارادہ نہیں ہے جو ہم کسی کام کے لیے کرتے ہیں۔ شوپنہاور کے نزدیک یہ کائنات کی بنیادی جبلت ہے، ایک اندھی، بے مقصد اور کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک یا پیاس۔ یہ وہ طاقت ہے جو پودوں کو زمین سے اوپر اٹھاتی ہے، واہ، جو سورج کو چمکاتی ہے، کیا بات ہے، اور انسانوں اور جانوروں کے اندر جینے کی تڑپ پیدا کرتی ہے، بقا کی جنگ پیدا کرتی ہے اور خواہشات کو جنم دیتی ہے۔ زبردست۔ ہم سب خواہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، اس کائنات کے اسی اندھے ارادے کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی طرح ہیں۔ ویسے بھائی جب یہاں کٹ پتلیوں میں پاکستان میں بہت ساری کٹ پتلیاں ہیں، ہم بھی اس میں سے ایک ہیں۔ تو ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ وٹ لولی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں شوپنہاور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی دائمی بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے۔ سچی بات ہے، یہ اس نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پہ بے چینی ہے، ایک جو ہے خواہش ختم ہوتی ہے، دوسری جنم لے لیتی ہے۔ اب تیسرے حصے میں وہ ان خواہشات کا جو ہے نا اور مصائب کا جو چکر ہے اس کا حل بتاتا ہے۔ شوپنہاور کو تاریخ کا سب سے بڑا مایوس کن فلسفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زندگی بنیادی طور پر دکھ اور تکلیف کا نام ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی خواہش ہوتی ہے ہم تڑپتے رہتے ہیں کیونکہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ تکلیف سے پہلو ہے۔ جبکہ جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک لمحے کا سکون ملتا ہے، لیکن فوراً ہی بوریت شروع ہو جاتی ہے اور خالی پن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کسی نئی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان ہمیشہ خواہش اور بوریت کے اسی چکر یعنی پینڈولم آف لائف میں جھولتا رہتا ہے۔ وٹ اے لولی۔ اب آخری حصے میں وہ کیا کہتا ہے کہ اس سے جو یہ آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی اس نے بتایا ہے، یعنی اس دکھ سے نجات کا راستہ۔ تو شوپنہاور کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی حل نہیں۔ شوپنہاور یہاں مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کے 2 بڑے راستے بتاتا ہے۔ پہلا راستہ فن اور جمالیات۔ جو آرٹس پڑھتے ہیں، جو لوگ جناب NCA سے فارغ ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ رات بھائی، وہ یہ سنیں گے تو ان کو مزہ آئے گا۔ یہ جو آرٹس اینڈ ایستھیٹکس ہے نا، یہ شوپنہاور نے اس کو بتایا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے۔ جب ہم کسی شاندار آرٹ، موسیقی یا قدرت کے حسن میں اس حد تک کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات، اپنی روح اور اپنی دنیا بھول جاتی ہے،
کیا بات ہے. اور تو کچھ دیر کے لیے ہم اس اندھیرے ارادے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. موسیقی شوپنہاور کے نزدیک سب سے بلند فن ہے کیونکہ یہ کسی تصور کے بغیر براہ راست روح کو چھوتی ہے. اور یہی بات ایک کون سے تھے یار وہ بڑے مشہور نیچا نے بھی کہی تھی. دوسرا راستہ ہمدردی اور اخلاقیات، کمپیشن اینڈ مورالٹی. یہ اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ جو این جی اوز آپ بناتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر ذرہ اور ہر انسان اسی ایک ہی بنیادی ارادے کا حصہ ہے، تو تمام انسانوں کے درمیان دوری مٹ جاتی ہے. دوسروں کا دکھ اپنا دکھ ہو جاتا ہے اور وہیں سے سچی ہمدردی اور جوانی سے کون جنم لیتا ہے. اور اسی لیے ہم این جی اوز بناتے ہیں، ان لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، مطلب ایک کامن گراؤنڈ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں شوپنہاور کی کتاب کو اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو دنیا بطور ارادہ اور تصور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی خواہشات کی غلامی سے باہر نکلیں، زندگی کی گہرائیوں میں اتریں اور آرٹ، موسیقی اور انسانی ہمدردی کے ذریعے اپنے وجود کو اس اندھی دوڑ سے آزاد کریں. یہ جناب آج کا ہمارا چھوٹی سی ڈسکشن تھی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.